ہمارے معزز علماء کرام، عزیز طلبہ، محترم بزرگوں اور دوستوں، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں دعا کے لیے۔ نماز کا بھی وقت ہو چکا ہے۔ دعا کہتے کس کو ہیں، تھوڑی سی بات آپ سن لیجئے۔ آپ تو ہر جگہ جلسے جلوس میں جاتے ہیں، چھوٹے بڑے مجلسوں میں ہماری شرکت ہوتی ہے، لیکن ہم نے جو بات وہاں ہوئی اس کو سمجھا نہیں۔ اگر سمجھ جاتے تو پھر سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سمجھا ہی نہیں، ہم گئے اور حاضری دیے اور چلے آئے، جلسے میں گئے حاضری دیے چلے آئے، لیکن انہوں نے کیا بیان کیا آج تک ہم نے نہیں سمجھا۔ یہ قرآن پاک کی تکمیل پر یہ دعائیہ، یہ مجلس رکھی گئی، یہ کوئی جلسہ جلوس نہیں ہے، دعا کے لیے رکھی گئی، لیکن دعا کو بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ دعا کیا چیز ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہم بھی کھیت کھلیان میں دعا کر لیتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے کہ دعا کی چیز کا نام ہے اور دعا اگر اسی طریقے سے کرتے تو آج مسلمانوں کو آج دنیا کے اندر اتنی تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑتی۔ دعا تو وہ ہے جو خدا کو راضی کیا جاتا ہے، اور جب خدا راضی نہیں ہے تو ہم کو ساری پریشانی آئے گی۔ کیوں پریشانی آتی؟ ہم نے دعاؤں کو سمجھا نہیں۔ ہم دعا کس کو کہتے ہیں؟ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے ذرا کالے کلوٹے تھا، اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی، تو بیوی اس کو آنکھ نہیں لگائے۔ بیوی ہمیشہ اس کو نیچے نظر سے شوہر کو دیکھے۔ اتفاق سے وہ شوہر کسی مجلس میں جلسے میں چلا گیا، وہاں حضرت علماء کرام تہجد کے بیان پر جو ہے کچھ بیان دیا کہ تہجد کی نماز پڑھو گے نہیں، چہرے پر نورانیت آ جائے گی، خوبصورتی آ جائے گی۔ یہ جو سن رہا تھا یہ سمجھا کہ بڑا اچھا ہم کو آج ہتھیار مل گیا۔ یہ بیوی بہت پریشان کرتی ہے ہم کو۔ وہ آج رات میں ہم تہجد کی نماز شروع کر دیں گے، بالکل خوبصورت ہو جائیں گے۔ سمجھنے کی یہی یہ گئے اور جاڑے کی رات سردی تھی، سوچا کہ تیمم کر کے تب جو ہے تہجد کی نماز پڑھ لیں گے۔ یہ ڈھیلا جو ہے اٹھا کر کے وہ کوٹھی کے نیچے رکھ دیا کہ رات کو جب ہم اٹھیں گے تو اسی پر تیمم کر کے تہجد کی نماز پڑھ لیں گے۔ جہاں وہ ڈھیلا رکھا تھا اس کی بیوی روٹی پکا کر کے وہیں پر جو ہے برتن کو بھی اگلا دیا تھا کھپڑی کو۔ یہ دیکھا نہیں، رات اندھیری، یہ اٹھا تیمم کرنے کے لیے، تو بجائے ڈھیلے کہ وہ کھپڑیے پر تیمم کر دیا اور تیمم کر کے پورے منہ لگا لیا، اب پورا اور کالا کلوٹا ہو گیا، پورے منہ کاٹ کے رکھ دیا اس کو۔ یہ تہجد کی نماز پڑھا، سویرے یہ بیٹھ کر کے وہ سارے پر بیٹھا ہے، بیوی آئنن میں جھاڑو دے رہی تھی، یہ گھوم گھوم کے اس کو دیکھے، یہ بندر کیسا لگتا ہے دیکھنے۔ یہ سوچا کہ ہماری خوبصورتی کو وہ دیکھ رہی ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی کیا ہوا ہے، ابھی تک کے روز تہجد پڑھے ہیں تو تم کو پریشانی آ گئی ہے، جب سب دن پڑھیں گے تو کتنا خوبصورت ہم ہو جائیں گے۔ اس کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارے چہرے پر کیا ہے، خوبصورتی ہے کہ بدصورتی۔ جا کر کے دوسرے آنگن میں عورتیں کہیں کہ وہ اس کو دیکھیے، وہ کس طریقے سے مطلب منہ میں تالی لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ تالی لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ، اور اپنے وہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا ہم خوبصورت ہیں۔ تو لوگوں نے کہا اس کو آ کر کے کہ یہ چہرے پر تو آپ کا پورا کالک لگی ہوئی ہے اور اپنے کو آپ خوبصورت کہتے ہیں۔ تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ لوگ جب جاتے ہیں بیان سنتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اگر سمجھ لیں تو پھر اللہ کو راضی یہ کر لے، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اب دعا کے لیے یہ ختم قرآن پر، یہ تکمیل پر آپ کو جو ہے دعوت دی گئی، بلایا گیا،
یہ مجلس مبارک، اس مجلس کا ایسا کون ایسی مجلس ہوگی جس مجلس کے اندر میں اللہ تعالیٰ جس قرآن پاک کو دنیا کے اندر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے اندر میں اتارا، آج وہ اپنے بچے کو اللہ نے کہہ دیا قرآن کے اندر میں وہ ہمارا خاص بندے ہیں، اس کتاب کے وارث کے لیے ہم نے بنایا ہے، یہ چنے ہوئے بندے ہیں، یہ آتے نہیں ہیں بلائے جاتے ہیں، یہ چلتے نہیں اس کو چلائے جاتے ہیں، اسی کام کے لیے چلایا جاتا ہے تاکہ وہ قرآن پاک کو اس کو جو ہے اپنے سینے کے اندر میں محفوظ کرے۔ یہ اللہ کا انعام ہے اس کے ساتھ جو اس کے سینے کے اندر میں قرآن پاک محفوظ ہو جاتا ہے، زیر و زبر کے ساتھ محفوظ ہو جاتا ہے، سب کو نہیں ہوتا۔ اس کی دعا کے لیے آپ کو بلایا گیا۔